بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ سعدی وائس چینل پہ آنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ذو الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی دونوں بڑے عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس مہینے میں حج کے لیے آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں، چاہے وہ دن ہو یا رات، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور کسی دن کی اللہ تعالیٰ نے ایسے قسم نہیں اٹھائی تو سوچئے جس کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اٹھائی تو ان دنوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی جتنی عبادت پسند ہے اتنی اور کسی دن کی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذو الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ذو الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان دنوں میں کوئی بھی نیکی کی جائے یا صدقہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، تہجد پڑھی جائے، کچھ بھی کیا جائے، اس کا ثواب باقی دنوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، وہ ان 10 دنوں میں نہ تو اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے بال کاٹے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں روزے رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذو الحج کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا تم لوگ ان دنوں میں یہ تسبیح کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے ہی سب تعریف ہے۔ تو دوستو، ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نماز پڑھنا۔ نماز تو ہم عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص اہتمام کے ساتھ اور اول وقت میں نماز ادا کی جائے۔ شوق اور ذوق کے ساتھ نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، ہر رکعت کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں، اشراق اور چاشت کے نفل پڑھیں۔ اگر عام دنوں میں آپ کو اس کی عادت نہیں تو ان 10 دنوں میں اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ یہ مواقع اور خاص دن آتے ہیں اس لیے ہے کہ جن کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، کم از کم ان خاص دنوں میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے۔ کوشش کریں کہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں روزے رکھیں۔ اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذو الحج کا روزہ تو ضرور رکھا جائے۔ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریں، چاہے 1 رکوع ہی کیوں نہ پڑھا جائے۔ گھر کے کام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، حسب توفیق صدقہ کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ صدقے میں بہت بڑی رقم دی جائے، چاہے تھوڑی رقم ہو لیکن صدقہ ضرور کریں۔ اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی مت سمجھیے،
ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیا پتہ اگلے سال ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے ان دنوں کی فضیلت سے نوازے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔